अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज फरवरी 2025 की 20 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स ने एक बड़ा अनहोना और बेहतरीन फैसला कर लिया है। आलिया हमजा मलिक की क़यादत में पंजाब, जबकि जुनैद अकबर की क़यादत में केपीके, और इन दोनों ने अब फैसला क्या किया है, धरना कहां पर देना है, कब से देना है, क्या यह धरना होगा या एहतजाजी कैंप होगा, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। लंदन के अंदर आज पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स और ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद निकली और उन्होंने बबांगे दोहल कैदी नंबर 804 के हक में नारे लगाए हैं। यूं कहिए कि लंदन की फजाएं आज इमरान खान के नारों से गूंजती रही हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस भी सिचुएशन के अंदर है वो तमाम अपनी जगह के ऊपर, लेकिन कुछ दिल दहला देने वाली, दिल को लर्जा देने वाली दास्तानें हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और उनकी खवातीन के साथ हुआ है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर ये लेक्चर्स दिए जाते रहे कि खवातीन की इज्जत और हुर्मत के ऊपर दीन इस्लाम क्या कहता है, लेकिन चादर चार दीवारी के मामले के ऊपर एक हामला खातून के साथ मुबैना तौर के ऊपर अगर ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट हुआ है तो उसके ऊपर हमारा मजहब क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कानून क्या कहता है, उसको भी मद्देनजर रखना होगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स का बड़ा खड़ाक, बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान। एक तरफ आलिया हमजा मलिक है जो पंजाब को लीड कर रही हैं, दूसरी जानब जुनैद अकबर साहब है जो केपीके को लीड कर रहे हैं। दोनों ने इमरान खान की हिदायत के ऐन मुताबिक बड़े बड़े फैसले लिए हैं और अब जो फैसला है उसकी तफसीलात मैं शेयर करता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने अडियाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप यानी धरने की सूरत में एहतजाजी कैंप लगाने का फैसला किया है। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा मलिक ने शुमाली पंजाब के सदर को अहम हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि इमरान खान की मुलाकातों की बहाली तक अडियाला जेल के बाहर कैंप लगाकर धरना देने का ऐलान भी किया है। अच्छा, यह भी बता दूं आपको कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा वफ्द अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहा, पार्टी रहनुमाओं का, उनके इत्तेहादियों का, लेकिन इमरान खान साहब से यानी कैदी नंबर 804 से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब वो क्यों नहीं कराई जा रही, उसकी क्या रीजंस हैं, उसकी डिटेल में मैं बाद में जाता हूं। अभी आगे सुनिए। जुनैद अकबर खान कहते हैं, हमें 3 घंटे से ज्यादा अडियाला जेल के सामने रोका गया, हम जल्द ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाकर एहतजाज की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा बयानात की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से किन किन मामलात पर रुजू किया है वो शेयर करता हूं। फिर साहिबजादा हामिद रजा ने क्या बोला, फिर कौन कौन लोग थे जो अडियाला जेल के बाहर इंतजार करते रहे वो सुनिएगा। पीटीआई ने अहम तरीन मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। कौन सा मामला है? 24 से 27 नवंबर 2024 तक, यानी 24 नवंबर से 27 नवंबर तक जो वाकयात हुए उन वाकयात की सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। 24 से 27 नवंबर 2024 तक 26 नंबर चुंगी श्रीनगर हाईवे, 0 पॉइंट, डी चौक और ब्लू एरिया के सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अच्छा, ये बहुत लेट है। आपको याद होगा जिस वक्त ये वाकया हुआ था उसके ठीक दूसरे या तीसरे दिन में हमने बाकायदा तौर के ऊपर सरजनिश करना शुरू की थी कि इन्होंने टाइम बहुत जाया कर दिया। अब आपने तकरीबन कोई 3.5 महीने का वक्त जाया कर दिया है। इसके बाद आपको लगता है कि वहां पर जो एविडेंस था वो बचेगा, सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगी, टाइम भी आपने गुजार दिया। तो मुझे लगता है कि ये गीदड़ भभकी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकेगी क्योंकि इसका एक टाइम होता है। 1 महीना तो मतलब मिनिमम 1 महीना होता है, तो 6 महीने तक भी रखते हैं। लेकिन जिस मुल्क में 1 घंटे के अंदर वीडियोस, सीसीटीवी फुटेजेस गायब कर दी जाती हो, वहां आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3.5 महीने बाद फुटेज मिलेगी। तो मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना गोंगलुआ की मिट्टी लाना, ये वो वाला काम किया इन्होंने जी। इसके लिए आप फिर यूं कर लीजिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। फिर भी एनी हाउ अच्छा इनिशिएटिव है। ब्लू एरिया के सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 27 नवंबर 2024 के दौरान जख्मी मरीजों की तादाद, नाम, तफसीलात और फराहम करदा इलाज की मालूमात फराहमी, एहतजाज में शहीद होने वालों के नाम, अमवात की वजूहात
اور پوسٹ مارٹم اور میڈیکل لیگل رپورٹس کی نقول کی فراہمی، نامعلوم سنائپرز شوٹرز کی شناخت کے لیے 24 سے 27 نومبر 2024 تک مختلف علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج فراہمی اور زخمیوں یا شہید ہونے والوں کی معلومات لینے کی کوشش کرنے والوں کو غیر قانونی حراست میں لیا جانا یا جھوٹے مقدمات کی دھمکیاں دی جانی یا پوسٹ مارٹم رپورٹ سے شواہد قانونی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی مگر تمام کوششیں ناکام ہوئی۔ اچھا، اب اگر یہ تو پریس ریلیز ہے تو اس میں شہیدوں کی جگہ مرنے والوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر یہ تو پریس ریلیز ہے، مجھے نہیں پتا، میرے پاس یہ ایز اٹ از ٹیکسٹ آیا ہے، اور اگر کسی نے یہ فارورڈ کر کے اس میں جملے چینج کیے ہیں یا کسی ٹی وی کی کوئی سٹوری ہے تو میں اس کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں، لیکن اگر یہ پریس ریلیز ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس میں لفظ شہداء استعمال ہونا چاہیے تھا، جس کو شہداء اسکوائر کا نام آلریڈی کپتان کی جانب سے دیا جا چکا ہے۔ اچھا جی، وفاقی حکومت، وزارت داخلہ، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پولی کلینک، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ، سی ڈی اے اسپتال اور ڈی جی سیف سٹی اسلام آباد کو فریق بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے درخواست لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ، انصر کیانی اور حبیب الیاس ایڈوکیٹ کے ذریعے دائر کی ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہی ہے چال بے ڈھنگی جو کل بھی تھی سو اب بھی ہے، تو وقت پر اگر چیزیں ہو جائیں کریں تو شاید اس کے نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کچھ آج ڈسکورس کیا باہر اڈیالہ جیل کے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کو اڈیالہ کے باہر سے گرفتار کر لیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم سب یہاں موجود ہیں۔ یہ ہمارا پیغام ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ہم بار بار یہاں آئیں گے اور ہمیں عمران خان سے ملوانا پڑے گا۔ عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں مل رہی، ہمیں نہیں معلوم کہ اتنا کیوں ڈر رہے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو پچھلے جمعرات کو نام دیے تھے وہی نام ابھی بھی عمران خان سے ملنے کی اجازت لینے کے متلاشی ہیں، لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اچھا، اڈیالہ جیل کے باہر جو انتظار کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین تھے یا رہنما تھے، ان کے نام سامنے آ چکے ہیں، جس میں عامر ڈوگر، ثناء اللہ مستی خیل، جنید اکبر، صاحبزادہ حامد رضا، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر، سمابیہ طاہر اور مشال یوسف زئی شامل تھیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر انہیں 3 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا ہے اور باوجود رہنماؤں کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاج۔ لندن میں ایک بڑا ہی گرینڈ پروٹیسٹ ہوا ہے پاکستان کے کونسل خانے کے باہر اور پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر، اور میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی تعداد تھی لوگوں کی، اور کھڑکیوں سے جھانک جھانک کر چھپ چھپ کر ان کو دیکھا جا رہا تھا۔ تو وہاں پر قیدی نمبر 804 کے نعرے لگے۔ میں یہ کہوں کہ قیدی نمبر 804 کے حق میں لگنے والے نعروں سے لندن کی فضائیں مکمل طور پر لرز اٹھی ہیں، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب اس کے اثرات پاکستان کے میں بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا عطا اللہ تارڑ صاحب ملک کے وفاق کے وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ یہ پاکستان کے دفاعی معاملات کے اوپر حملہ کرنے والوں کے لیے اب کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کے ٹویٹس کر رکھے تھے انہوں نے۔ بہرحال ایک اور ہدایت نامہ جاری ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان صاحب کی جانب سے کہ وہ پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت کو خط لکھنے کے حوالے سے ہدایات دے چکے ہیں، اور کون لکھے گا خط؟ اوورسیز پاکستانی اس خط لکھیں گے، یہ ہدایت دی گئی ہے زلفی بخاری کے ذریعے۔ یہ زلفی بخاری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کر رکھا ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، ایک اور چیز، ایک اور سٹوری ہے جو میری نظر سے گزری، میں نے دیکھی میں ہل گیا۔ یہ سٹوری ہمارے نظام اخلاق پہ، نظام اخلاق ہر سوسائٹی کا ایک سٹرکچر ڈیوائز کرتا ہے، نظام اخلاق کے اوپر بہت بڑا تمانچہ ہے، یہ زوردار کلنک کا ٹیکہ ہے، اگر کوئی سمجھے کوئی سنے۔ چند دن پہلے ہمارے ہاں ایک ڈسکورس جنم لے چکی تھی کہ دین اسلام خواتین کی حرمت کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔ یہ ذرا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، رحیم یار خان سے متعلق ہے۔ رحیم یار خان میں پی ٹی آئی کے ایک ورکر ارسلان کے گھر پر ریڈ ہوا، اور اس کی بیوی امید سے تھی، اس کی اہلیہ پر تشدد کیا گیا، شدید تشدد سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ضائع ہو گیا۔ اب یہ رپورٹڈلی ظاہر ہے کہ اس کا تمام تر جو ذمہ ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے اوپر ہے۔ یقیناً وہ جو بتا رہے ہوں گے درست ہوگا۔ جو مبینہ سٹوری ہے اس میں اگر ایسا ہوا ہے کہ ایک حاملہ خاتون کو دھکے پڑے جس کی وجہ سے ان کا بچہ ضائع ہو گیا، اور وہ ایک پی ٹی آئی پولیٹیکل ورکر کی اہلیہ تھیں، تو میرے خیال میں اب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ عزت، اخلاقیات، احترام اور دین سے متعلق جو جڑی آیات یا احادیث ہیں اس کا استعمال کس طرح سے غلط طریقے سے ہوتا ہے۔ یعنی کیا یہ خواتین نہیں ہیں؟ کیا یہ آپ کی ہماری بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں؟
اگر آپ کو کوئی احتمال ہے یا کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون اپنا راستہ لیتا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ گھروں میں گھس کر حاملہ خواتین کے پیٹ پر لاتے ماری جائیں. جس طرح سے یہ بات صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بتائی ہے اس سے امپریشن یہی مل رہا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ جواب دیں. میں ایز اٹ از ان کی سٹوری آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں جناب. اچھا اب آ جاتے ہیں جی علی امین گنڈا پور صاحب. انہوں نے ایک عدد اسٹیڈیم کا نام چینج کر کے عمران خان اسٹیڈیم کرکٹ اسٹیڈیم منسوب کر دیا, اس کی منظوری بھی دے دی. یہ اسٹیڈیم پہلے ارباب نیاز اسٹیڈیم کے نام سے مشہور تھا, تو میرے خیال میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آلریڈی پنجاب کی گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. آپ کا قد اس سے ذرا اونچا ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ نے بھی اگر وہی والی حرکتیں شروع کر دی ہیں تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ بھائی کر کیسے لیتے ہو یار. یہ مندوخیل صاحب ہیں, قادر مندوخیل صاحب, یہ فرماتے ہیں نون لیگ حکومت نے اگر ہمارے تحفظات دور نہ کیا ہے تو کسی بھی وقت حکومت کے پاؤں تلے سے قالین کھینچا جا سکتا ہے. اس کی تیاری ہو رہی ہے, اس حکومت کے تو ٹائم پورا ہو چکا ہے. اب اگلا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر جس کی ٹریننگ ہو رہی ہے اس بندے کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے, جو میں نے آپ کو کافی دن پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. تو اگر یہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے آج بہترین ببانگ دہل قسم کا احتجاج ہوا لندن ہائی کمیشن کے باہر. اب بہت سارے جو لوگ اس کو پاکستان کے ڈیفینس سے جوڑ رہے ہیں. اب واقعتاً یہ جوڑا جانا چاہیے نہیں جوڑنا چاہیے, میں تو صرف ابھی تک اس کا امپریشن لیا ہے. اندر کی کہانی کیا ہے وہ کھل کر سامنے آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. لیکن بہرحال تھا بڑا میسو پروٹیسٹ. اب شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ ایک خاتون اینکر کے شو پر موجود تھے, اور ایک سوال پر شیر افضل مروت جو ہے برا منا گیا, پروگرام سے اٹھ کر چلے گیا. ان سے کہا گیا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. یہ انہوں نے سنا کہ آئندہ میں آپ کے شو میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا, یہ مروت صاحب نے بولا ہے. تو وہ ان سے بھی ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے. تو میرے خیال میں ہمارے ہاں دبنگ ہونے اور کسی بھی قسم کے جذباتیت میں آ کر کوئی جلد بازی کا اقدام اٹھانے میں بڑا فرق ہونا چاہیے. پہلے جو کچھ ہوا اس کو اپریشیٹ کیا گیا, حالانکہ میری نظر میں وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, اور اب جو ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کو ہی شوڈ ہولڈ ہز ہارسز اور گھر میں بیٹھ جانا چاہیے کچھ دن کے لیے. بعد میں جب چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی تو سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا. فیصل چودھری صاحب یہ فرماتے ہیں سادہ سی بات ہے, جب تک عمران خان جیل سے باہر نہیں آئیں گے پی ٹی آئی میں کسی کی سیاست نہیں ہوگی, ہم سارے صفر ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا جتنا تمام پولیٹیکل ایلیٹ کو ووٹ پڑا ہے وہ سب کا سب عمران خان صاحب کا ووٹ ہے. آج بھی ان میں سے کسی کے اوپر سے بھی عمران خان صاحب ہاتھ اٹھا لیں وہ صفر ہو جائے گا, اور کسی کو بھی چاہیں تو وہ ملک کا بڑا پولیٹیکل فگر بنا سکتے ہیں. یہ عمران خان کر سکتے ہیں. وہ اگر چاہیں تو نواز شریف کو بھی نواز شریف بنا سکتے ہیں, وہ چاہیں تو زرداری صاحب کو بھی زرداری بنا سکتے ہیں. یہ صرف عمران خان کر سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ان کا پولیٹیکل سٹیچر ہے ان سب سے بہت اوپر ہے, اور یہ سب اس کے لیے کرتے پھر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.